بیٹھو تو یوں کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا۔ جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنا پیارا نسخہ غیبت سے بچنے کا ہمیں مل گیا کہ جب بھی مجلس میں بیٹھیں تو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ یہ مشکل بھی نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ درود پاک ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ عز و جل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی یاد ہے، درود پاک بھی یاد ہے۔ تو مجلس میں بیٹھیں تو یاد کر کے اس کو پڑھ لیں، یعنی تھوڑی توجہ رکھنی پڑے گی۔ جب کسی چیز پر استقامت پانی ہوتی ہے تو اس کو سیریس لینا پڑتا ہے، اس کو سیریس لے کر اسے یاد رکھ کر چند ایک مرتبہ آپ کو توجہ دینی پڑے گی، پھر انشاءاللہ عز و جل یہ روٹین میں آ جائے گا۔ تو جب بھی بیٹھیں تو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ تو اس کی کتنی بڑی برکت ہم کو مل رہی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو غیبت سے باز رکھے گا۔ غیبت گناہ کبیرہ ہے، غیبت جہنم میں لے جانے والا کام ہے، غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، توبہ کر کے مرا تو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ غیبت اس قدر خطرناک ہے، اور غیبت عام ہے، بالکل عام ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ کون سی محفل ایسی ہے، کون سی مجلس ایسی ہے، کون سی گیدرنگ ایسی ہے، کون سا آفس ایسا ہوگا، کون سا گھر ایسا ہوگا جہاں مطلب کہ غیبت نہیں ہوتی ہوگی۔ اس کی موٹی تعریف یہ ہے کہ کسی کے پیچھے ایسی بات کرنا کہ اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو بری لگے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی، یہ عام ہے۔ دو آدمی جب آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو ان کا موضوع کیا ہوتا ہے، ہم بھی غور کر لیں کہ جب ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں، اپنی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو ہماری گفتگو کیا ہوتی ہے، ہمارا کلام کیا ہوتا ہے۔ کیا ہم نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، کیا ہم سنتیں سکھا رہے ہوتے ہیں، کیا ہم دعائیں سکھا رہے ہوتے ہیں۔ سنتیں تو تب سکھائیں گے جب ہم کو بھی سنتیں آتی ہوں، اور سنتیں کب آتی ہے؟ جب سنتوں بھرا ماحول اپنایا ہوا ہو، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آیا ہو تو سنتیں آئے گی۔ ظاہر ہے کہ نہ مدنی ماحول سے ہم وابستہ ہیں، نہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی، نہ مدنی قافلوں میں سفر کی، ایک عام مطلب کہ ہم اپنی زندگی جس طرح مطلب لوگ گزار رہے ہیں، اکثریت گزار رہی ہے، کو اس کے مطابق مطلب اپنی زندگی گزارنے کا ایک انداز ہے۔ نہ نماز کی فکر، نہ آخرت کی فکر، بس کام کی فکر، مال کی فکر، دنیاوی مستقبل کی فکر۔ تو یہ سنتیں کہاں سے آئے گی؟ تو ہماری گیدرنگوں میں مطلب کہ جو باتیں ہوتی ہیں، جو گفتگو ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ ہم غور کر لیں کیا ہوتی ہے۔ فضول بات ہوتی ہوگی، کسی کا تذکرہ ہوا تو تعریف تو ہم کہاں کسی کی کرتے ہیں، تعریف تو ہم کو اپنی ہی اچھی لگتی ہے۔ اگر کوئی کسی کی تعریف ہمارے سامنے کر دے تو ہم اس کی کوئی نہ کوئی برائی لے کر سامنے آ جائیں گے، کیونکہ ہم کو اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے سامنے کسی کی تعریف کی جائے، ہمارے سامنے ہماری ہی تعریف ہونی چاہیے۔ تو کسی کی تعریف اگر کوئی کرے بھی تو ہم اچھا ایسا تھا، نہیں اس سے ایسا نہیں، اس دن ایسا کیا تھا اس نے، نہیں اس دن ایسا کیا تھا اس نے، ٹھیک ہے یہ بات تو ہے اس میں، لیکن یہ یوں بھی ہے۔ تو یوں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہماری گفتگو جو ہے یہ اس میں غیبتیں، جھوٹ، پتہ نہیں کیا کیا شامل ہوتا ہے۔ ہمیں علم بھی تو نہیں ہے نا،
ہم نے علم دین بھی تو حاصل نہیں کیا، ہم نے اس کے متعلق سیکھا بھی نہیں ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہم کو مدنی پھول ملا کہ ہم یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد پڑھ لیں تو اللہ عز و جل ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو ہم کو غیبت سے باز رکھے گا، اور جب اٹھیں تب بھی یہی پڑھ لیں تو ہمارے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہماری غیبت سے بچے رہیں گے۔ تو اس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے اور دوسروں کو اس کی ترغیب بھی دلانی چاہیے، یہ یاد بھی دلانا چاہیے۔ اس کا طریقہ کار ایک یہ بھی ہے کہ جب ہم مجلس میں بیٹھیں تو پہلے تو جب ہم آئیں گے تو سلام کریں گے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر جیسے ہی بیٹھیں تو ہم تھوڑی آواز سے پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ پھر جب اٹھیں تو تھوڑی آواز سے پڑھ لیں، تو یوں جو بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کو بھی یہ یاد آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کسی نادان شخص نے ایک حکیم سے کہا کہ میرے سامنے کسی ایسی شے کی خوبیاں بیان کیجیے جس کے استعمال سے میں دن کے وقت بھی سوتا رہوں، کہ رات کو تو سوتا ہی سوتا ہوں، کوئی 10 گھنٹے سو رہا ہے، کوئی 12 گھنٹے سو رہا ہے، کوئی 13 گھنٹے سو رہا ہے، ہمارا بھی کوئی ایک فکس ٹائم سونے کا نہیں ہے، جبکہ سونے کا ایک ٹائم ہونا چاہیے کہ کتنے بجے سونا اور کتنے بجے ہمیں اٹھنا ہے۔ ہمارا ایک نظام الاوقات ہونا چاہیے، کھانے کا بھی ایک وقت ہونا چاہیے، سونے کا بھی ایک وقت ہونا چاہیے، تلاوت کا ایک وقت ہونا چاہیے، اوراد و وظائف کا ایک وقت ہونا چاہیے۔ تو جو نماز کے اوقات ہیں اس میں نماز ہونی چاہیے، تو تلاوت کا ایک وقت ہونا چاہیے، تو دینی کتب کا مطالعہ کا ایک وقت ہونا چاہیے۔ اسی طرح کسب حلال کے لیے جو جاتے ہیں تو اس کا بھی ایک وقت ہونا چاہیے، نیکی کی دعوت کا، انفرادی کوشش کا بھی ہمارا ایک وقت ہونا چاہیے، پورا نظام الاوقات ہونا چاہیے۔ لیکن وہ نادان شخص ایک حکیم سے کہتا ہے کہ رات کو تو میں سوتا ہی سوتا ہوں، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ میں دن کے وقت بھی سوتا رہوں۔ حکیم نے کہا اے فلاں تو کتنا کم عقل ہے، کتنا کم عقل ہے، تیری عمر کا آدھا حصہ تو پہلے ہی رات کو غفلت میں سوتے ہوئے گزر رہا ہے، حالانکہ نیند موت کا دوسرا نام ہے، اور اب تو اپنی عمر کے 4 حصوں میں سے 3/4 حصے کو مزید نیند کی نظر کرنا چاہتا ہے، اور صرف 1/4 حصے کی زندگی، یعنی زندگی تو 1/4 حصے کی ہوئی، بقیہ تو ساری زندگی تیری سونے میں گزر گئی۔ تو اس بندے نے پوچھا وہ کیسے؟ اس حکیم نے بتایا مثلا تیری عمر 40 سال ہو تو آدھی عمر 20 سال ہوگی، ٹھیک ہے نا، کسی کی عمر 40 سال ہے تو اس کا آدھا کریں تو 20 سال ہوگی، اور تو ہے کہ اسے بھی مزید 10 سال بنانا چاہتا ہے، یعنی جب دن کو بھی مزید سویا رہے گا تو مزید 10 سال کم ہو جائیں گے، اور تیرے پاس آخرت کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کرنے کے لیے صرف 10 سال ہی باقی بچیں گے، لہذا زیادہ سونے کی خواہش کو دل سے نکال دے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کھیل کود میں قیمتی وقت کو برباد کرنے والوں اور رات بھر غفلت کی نیند سونے والوں کو بیداری کا پیغام دیتے ہوئے کچھ اس طرح سمجھا رہے ہیں: دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو بیٹے اسلام بھائی دیکھا آپ نے کہ اس عقل مند شخص نے زیادہ سونے کی آرزو رکھنے والے شخص کی کیسے اچھے انداز میں اصلاح فرمائی، اور اسے فکر آخرت کا کیسا مدنی ذہن دینے کی کوشش فرمائی۔ بیان کردہ واقعے میں بالخصوص ان نادانوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے جن کے شب و روز کا اکثر وقت فقط سونے میں یا بیماروں کی طرح بستر پر پڑے رہنے میں ہی کٹ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ تو نمازوں کا ہوش ہوتا ہے اور نہ ہی گھر والوں کے حقوق کی پرواہ۔ یاد رکھیے بلا وجہ زیادہ سونا ایک ایسی بری عادت ہے کہ جو وقت کی شدید بربادی کے ساتھ ساتھ دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی کا باعث ہے، یعنی زیادہ سونا نہیں چاہیے۔ میں نے عرض کیا نا کہ سونے کا بھی ایک وقت ہونا چاہیے، لیکن میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں ایک تعداد ایسی ہے کہ جس کا زیادہ سوئے رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔
جی ہاں، کہ سویا ہوا ہے تو گناہ سے تو بچا ہوا ہے نا. ہم سوئے تو ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، ہم جاگیں تو وقت گناہوں میں گزر رہا ہے. ہم جاگیں تو ہمارا وقت گناہوں میں گزر رہا ہے، کیونکہ ہمارے میں اکثریت ایسی ہوگی جس کا مذہبی ذہن نہیں ہے، آخرت کی تیاری کا ذہن نہیں ہے، عبادت کا ذوق، عبادت کا شوق مطلب کہ نہیں ہے، تلاوت کا ذوق، تلاوت کا شوق، نیکیوں سے محبت، نیکیاں کرنے کا ذہن یہ نہیں ہے. تو وہ اٹھتا بھی ہے تو اٹھنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہ سویا ہوا ہے، وہ تو سویا ہوا ہے، اس کا وقت وہ ضائع ہو رہا ہے سونے میں، لیکن اٹھ گیا. اب اٹھنے کے بعد اس کی کیا روٹین ہے؟ اٹھنے کے بعد یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے عمل کیا ہے؟ باہر نکلے گا تو بدنگاہی کرے گا، کوئی عورت جائے گا تو اس کو دیکھے گا، تو عورت کو بدنگاہی کرنا یہ بھی گناہ کا کام ہے. بدنگاہی کرے گا تو وہ جاگ رہا ہے تو گناہ کر رہا ہے، سو رہا ہے تو وقت ضائع ہو رہا ہے. تو وقت سونے میں تو ضائع ہو رہا ہے، جاگنے میں گناہ ہو رہا ہے، جاگنے میں گناہ ہو رہا ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نا کہ ایسا شخص جو گناہوں سے بچ نہیں پاتا تو فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے علاوہ اس کا سوئے رہنا ہی بہتر ہے کہ سویا رہے. فرائض جو ہے وہ ادا کرے، واجبات جو ہیں وہ ادا کرے، جو گناہوں سے بچنا ہے وہ بچے، اور اس کے علاوہ جو وقت ملتا ہے تو سویا رہنا ہی اس کا بہتر ہے. جبکہ زیادہ سونے کی تو مطلب کہ مذمت فرمائی گئی نا کہ زیادہ سونا نہیں چاہیے، کہ زیادہ سوئے گا. اگر کسی کی 60 سال عمر ہے اور وہ 8 گھنٹے سوتا ہے، روزانہ 8 گھنٹے سوتا ہے، تو 20 سال تو اس نے سونے میں گزار دیا. 60 سال کی عمر میں 8 گھنٹے سوتا ہے تو اس نے 20 سال تو سونے میں گزار دیے. 20 سال یہ سویا رہا، بقیہ اس کی عمر 40 سال کی رہی. اب اس میں یہ گھر بار کے معاملات بھی ہے، کاروبار بھی ہے، دیگر معمولات بھی ہے، پھر عبادت اس میں وہ کتنی کر سکے گا، آخرت کی تیاری وہ کتنی کر سکے گا. تو مطلب کہ زیادہ نہیں سونا چاہیے یہ کہا گیا. لیکن جو گناہوں سے نہیں بچ سکتا تو اس کا تو سوئے رہنا ہی جو ہے وہ بہتر ہے تاکہ گناہوں سے بچ. تو ہمارا مطلب کہ حال کیا ہے؟ تو سوئیں تو وقت ضائع ہو رہا ہے، جاگیں تو وقت گناہوں میں گزر رہا ہے. عجیب و غریب مطلب کہ ہماری زندگی گزر رہی ہے. زندگی کا جو انداز ہے وہ عجیب و غریب ہے. ہم یہ نہیں غور کرتے کہ ہم جس رخ پر چل رہے ہیں، جس راہ پر چل رہے ہیں، یہ راہ یہ ہمیں کہاں لے جائے گی؟ یہ راہ ہمیں کہاں لے جائے گی؟ یہ راہ جہاں ختم ہوگی وہاں کیا ہے؟ تو اگر غور کریں نا، جو ہمارا انداز ہے زندگی گزارنے کا اور جو ہمارے اعمال ہیں، تو ایسا لگے گا کہ یہ راستہ جہنم کا ہی ہے. یہ جہنم کا راستہ ہے، جنت کا راستہ نہیں ہے، جنت کا راستہ نہیں ہے. اللہ عز و جل ہم کو مدنی ذہن عطا فرمائے، مدنی سوچ عطا فرمائے، اور ہم اپنا وقت جو ہے وہ فضولیات اور لغویات میں ضائع نہ کریں. ہم وقت کی قدر کریں. وقت جو ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہمیں بہت بڑی نعمت اللہ عز و جل نے عطا کی ہے، بہت بڑی نعمت عطا کی ہے. اگر اس کا صحیح استعمال کریں تو ہم آخرت کے لیے ڈھیروں خزانہ اکٹھا کر سکتے ہیں، اور اسی وقت کا اگر غلط استعمال ہو تو یہ آخرت کی بربادی کا سبب بھی بن سکتا ہے. جی ہاں، وقت رکے گا نہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ وقت رکتا نہیں ہے. وقت ایسا مسافر ہے جو چلتے ہی چلا جاتا ہے. ہم سفر کرتے ہیں، ہم مسافر جب بنتے ہیں تو رکتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن وقت رکتا نہیں. ہم رک گئے وقت رک گیا، ایسا نہیں ہوگا. ہم سو گئے وقت سو گیا، ایسا نہیں ہوگا. ہم کھا رہے ہیں وقت بھی کھا رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا. وقت چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، اور یہ اپنی منزل پر جا کر ہی رکے گا. تو یہ چل رہا ہے، لیکن اس وقت کی جس نے قدر کی اور اس کو اچھے کاموں میں استعمال کیا، فائدے میں وہی رہے گا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی، زندگی یہ ہماری پونجی ہے، ہمارا کیپٹل ہے، اس کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی آدمی اپنی پونجی، اپنا کیپٹل ایسے ہی ضائع نہیں کر دیتا. اگر اس نے جو جمع کیا، اس کا کیپٹل ہے، جو اس نے پیٹ کاٹ کاٹ کے جمع کیا ہے، بیسیاں بھر کے جمع کیا ہے، اپنی خواہشات کو مار کر کے جو جمع کیا ہے، جب وہ کہیں اس پیسے کو لگاتا ہے کہ اس پیسے کو میں کہیں لگاؤں تو مجھے مطلب کہ نفع ملے، اسی لیے لگاتا ہے نا کہ مزید یہ بڑھے، یہ اس کا کیپٹل ہے، تو کتنا گھبراتا ہے. بھائی ذرا سنبھالنا، دیکھو میری زندگی بھر کی پونجیاں دیکھو ضائع نہ ہو جائے، دیکھو کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی کھا نہ جائے، دیکھو پیٹ کاٹ کاٹ کر میں نے جمع کیا ہے، دیکھو سنبھال کر کرنا اور اس کا مجھے کچھ نفع ملے. دیکھو کس طرح وہ کرتا ہے جب وہ اپنا کیپٹل لگاتا ہے. تو یہ زندگی کیپٹل ہے، یہ عمر ہماری پونجی ہے. اس کو ہم فضول گیدرنگوں میں ضائع کر رہے ہیں، اس کو ہم فضول باتوں میں ضائع کر رہے ہیں. بلکہ فضول اور ہے، گناہ اور ہے. کہ فضول کام اگر کرتا ہے تو یہ گناہ گار نہیں ہے.
لیکن فضول کام کرنا، فضول بولنا، اس میں یہ تو نقصان ہے کہ اس وقت یہ نیکی کر سکتا تھا، یعنی وہ ایسے ہی باتیں کر رہا ہے، کیا کھایا تھا، کیا پیا تھا، کہاں گئے تھے، جبکہ کوئی کام نہیں ہے، لیکن کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو ہم کو اس کو فضول بولنے والا نہیں کہنا. ہو سکتا ہے اسی کو اس میں اچھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے اس میں اس کی کوئی اچھی نہیں ہے تو، لیکن ہم اپنے اوپر غور کریں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کل تم نے کیا کھایا تھا، اور ابھی صبح کیا کھایا تھا، اور رات کو کیا کھاؤ گے، اور کہاں گئے تھے، کیا دیکھا، کہاں گھومے، تو اس میں آپ کی کیا اچھی نیت ہے یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں. تو یہ جو باتیں کر رہا ہے اس کی جگہ اگر سبحان اللہ کہتا تو جنت میں درخت لگ جاتا، الحمدللہ کہتا تو جنت میں درخت لگ جاتا، اللہ اکبر پڑھتا تو جنت میں درخت لگ جاتا، لا الہ الا اللہ کہتا تو جنت میں درخت لگ جاتا، درود پاک پڑھتا صلی اللہ علی محمد تو اس کے نامہ عمل میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے، اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہوتا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح کلمہ شریف کا ورد کرتا، باوضو قرآن پاک کو چھوتا تو یہ عبادت، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت، قرآن پاک کو پڑھنا عبادت، علم دین حاصل کرتا ہے، دینی کتب کا مطالعہ کرتا، نماز سیکھتا، سنتیں سیکھتا، تو اس وقت میں اس کو کتنا اجر ملتا، کتنا ثواب ملتا، اس کے علم میں کتنا اضافہ ہوتا. لیکن وہ اپنے وقت کو، اپنے کیپٹل کو یہ فضول باتوں میں ضائع کرنا، یہ فضول باتیں. تو ہماری باتیں فضول بھی نہیں ہوتی، گناہوں بھری ہماری گفتگو ہوتی ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اگر 5 منٹ کی کسی کی گفتگو مجھے ریکارڈ کر کے دے دیں اور اس کا میں لیبارٹری ٹیسٹ کروں تو اس میں فضول الگ کر دوں گا، غیبت الگ کر دوں گا، اس میں جھوٹ الگ کر دیں. 5 منٹ کی گفتگو میں کتنی مطلب کہ خرابیاں ہوتی ہیں. ہم اپنی گفتگو پر غور تو کریں. جو خصوصی اسلام بھائی گونگے بہرے ہمارے بیٹھے ہیں تو یہ بولے ہم تو بولتے نہیں ہیں، ہماری تو زبان ہی نہیں ہے، ہم بچ گئے. تو میرے بھائی آپ کی اشاروں کی زبان ہے، اشاروں میں بھی غیبت ہوگی. اگر آپ اشاروں میں غیبت کریں گے نا تو اشاروں میں غیبت ہوگی. آپ اشاروں میں جھوٹ بولیں گے تو اشاروں میں جھوٹ ہوگا. اشاروں میں گالیاں بھی ہوتی ہیں، معاذ اللہ فحش باتیں بھی اشاروں میں ہوتی ہیں. تو جو زبان کے جو گناہ ہیں تو آپ کی زبان اب اشاروں کی ہے، تو یہ اشاروں سے جو یہ غیبت ہوگی تو غیبت ہوگی، غیبت اشارے سے بھی ہوتی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. تو میٹھے میٹھے اسلام، وقت کی قدر سے کیا مراد ہے، وقت کی قدر کیسے کی جائے؟ آئیے اس کو قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ پارہ 30 سورہ عصر کی آیت نمبر 1 تا 3 میں ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ترجمہ کنز الایمان، اس زمانہ محبوب کی قسم بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی اصل پونجی یعنی عمر کو، کوئی بات آئی کہ یہ عمر جو ہے ہماری پونجی ہے، کیپٹل کو، سرمایہ کو کفر، گناہ، غفلت، دنیا طلبی، کھیل کود میں برباد کر رہا ہے. سمجھیے گا اس کو، انسان اپنی اصل پونجی یعنی عمر کو کفر، گناہ، غفلت، دنیا طلبی، کھیل کود میں برباد کر رہا ہے. اسے آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ نہیں بناتا. انسان تاجر ہے، انسان کیا ہے؟ تاجر ہے. زندگی اس کی دکان اور اعمال دکان کے سودے ہیں. جو بھی عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، برا عمل کرتا ہے، یہ اعمال جو ہیں یہ اس دکان کے سودے ہیں. اگر اعمال اچھے ہیں
تو ان کا خریدار خدا تعالی ہے، اور جنت ان کی قیمت، اگر برے ہیں تو شیطان خریدار ہے، اور دوزخ ان کی قیمت، جیسا سودا ویسا خریدار۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کا مفہوم ایک برف فروش سے سمجھا۔ کیسی بات ہے یہ کہ سورہ عصر کا مفہوم، سورہ عصر کا معنی یہ ایک برف فروش، برف بیچنے والے سے سمجھا۔ کیسے؟ جو بازار میں آوازیں لگا رہا تھا، اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا، یہ ہے ان الانسان لفی خسر، ترجمہ کنز الایمان، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ کا مطلب مزید فرماتے ہیں لہذا جس کی عمر بیکار گزر رہی ہے تو ایسا شخص نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی وہ برف فروش کہہ رہا ہے رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، کیونکہ اس برف فروش کا جو سرمایہ ہے، جو کیپٹل ہے، وہ برف ہے۔ برف خرید کر وہ لایا ہے نا، اپنا اس میں سرمایہ لگایا ہے، اور اگر یہ برف نہیں بکی، لوگوں نے نہیں خریدا، تو یہ پانی ہو جائے گا، یہ سرمایہ اس کا گھل جائے گا، یہ پانی ہو جائے گا۔ تو پانی ہو گیا تو اس کا سرمایہ ضائع ہو گیا، اس کا سرمایہ گھل گیا، اس کا کیپٹل گیا، اس کا کیپٹل برباد ہو گیا۔ تو رحم کرو اس شخص پر، یعنی خرید لو مجھ سے یہ برف، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان ضرور نقصان میں ہے، کہ جس کی عمر بیکار گزر رہی ہے۔ تو یہ ہمارا کیپٹل گھل رہا ہے، جو عمر بیکار گزر رہی ہے، بیکار کاموں میں گزر رہی ہے، تو یہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، ہمارا کیپٹل ضائع ہو رہا ہے۔ ہوئی جاتی ہے ہائے عمر ضائع، جانتا ہوں میں نہیں آئے گا ہرگز وقت گزرا، یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، سنا آپ نے کہ ہماری زندگی، بلکہ زندگی کا ہر لمحہ کتنا قیمتی ہے، اور زندگی کا یہ مختصر سفر کس تیزی کے ساتھ کٹ رہا ہے۔ لہٰذا عقل مند وہی ہے کہ جو اس دنیا کے دھوکے میں مبتلا نہ ہو، سونے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی لمحات کی ناقدری نہ کرے، تقویٰ اور پرہیزگاری اپنائیں، اپنے شب و روز کو فضولیات اور دنیاوی عیش کوشیوں میں نہ گنوائیں، جن کاموں کے کرنے کا شریعت نے حکم فرمایا ہے انہیں بجا لانے میں ہرگز سستی کا مظاہرہ نہ کرے۔ بالفرض نفس سستی دلائے تو نفس کو خوب ڈانٹنے کی عادت بنائیں، اور جن کاموں سے رکنے کا شریعت نے حکم فرمایا ہے ان سے رکنے میں اگر مگر چنانچہ سے کام لینے کے بجائے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرے، کیونکہ اگر ہم اس فانی دنیا کی رنگینیوں میں ہی کھوئے رہے، صرف اور صرف دنیاوی مستقبل کو سنوارنے میں ہی ہمارے قیمتی ایام غفلت کی نظر ہو گئے اور موت کا فرشتہ آ پہنچا، تو اللہ عز و جل کی قسم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ آئیے اس ضمن میں ایک عبرت آموز حکایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے مال جمع کیا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو بیٹوں سے کہنے لگا مجھے میرے مختلف اموال دکھاؤ۔ اس کے پاس بہت سے گھوڑے، اونٹ اور غلام لائے گئے۔ جب اس نے ان کی طرف دیکھا تو حسرت سے رونے لگا۔ ملک الموت علیہ السلام نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو کہا کیوں رو رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس نے تجھے یہ سب کچھ دیا ہے، جب تک میں تیری روح اور بدن کو ایک دوسرے سے جدا نہ کر دوں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے کچھ مہلت دیجیے،
اب کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ مہلت دیجیے. جب موت سر پر آ پہنچی، روح قبض ہونے کا وقت ہے، تو کہتا ہے مجھے مہلت دیجیے کہ میں اس مال کو تقسیم کر دوں. تو اب تک کیا کرتا رہا؟ مہلت ہی تو ملی تھی، اب تک جو ہے وہ مہلت ہی تو ملی تھی، اب تک کیا کرتا رہا؟ اب روح قبض کرنے کا وقت آیا، موت کا فرشتہ سر پر آیا، تو کہتا ہے کہ اب مجھے مہلت دیجیے. فرشتے نے کہا اب تجھے مہلت نہیں ملے گی، تو نے یہ کام اپنی موت سے پہلے کیوں نہ کیے؟ چنانچہ پھر ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض فرما لی. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. تیری طاقت، تیرا فن، عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا، سرمایہ تیرا کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حکایت میں بالخصوص ان غافلوں کے لیے عبرت کے مدنی پھول موجود ہیں کہ جن کے پاس مال کی کمی نہیں، مگر اس کے باوجود وہ اس میں مزید اضافے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں. لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں روپے اکٹھے کرنے اور کئی جائیدادیں حاصل کرنے کے بعد بھی دل نہیں بھرتا. پتہ نہیں کیا کرنا ہے، لاکھوں روپیہ پڑا ہے، کروڑوں روپیہ پڑا ہے، اربوں روپیہ جمع ہے. ابھی کیا نہائے گا ان کپڑوں سے؟ کیا ان کو پہنیں گے؟ ان پیسوں کو پہنے گا کیا لباس بنا کر؟ کیا اسے نہائے گا، اس کو پیے گا، اس کو کھائے گا؟ کیا کرے گا؟ اتنا پیسہ ہے، اب تو آخرت کی تیاری کر، اب تو مسجد کا کونا پکڑ، اب تو مدنی قافلے میں سفر کر. نہیں. تو میٹھے اسلام بھائی، اس کا دل نہیں بھرتا. حل من مزید، اور ملنا چاہیے، اور ملنا چاہیے. مال جمع کرنے کی حرص ہے کہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. یاد رکھیے، مال جمع کرنا مطلقاً برا نہیں ہے. مال وہی برا ہے کہ جس کے حقوق واجبہ مثلا زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ ادا نہ کیے جائیں. مال وہی برا ہے جو ہمیں شرعی احکام کی بجا آوری، موت، قبر و حشر کے معاملات، اچھے اعمال و اچھی صحبت سے غافل کر دے. لہذا وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور بقدر ضرورت ہی رزق حلال جمع کیجیے، کیونکہ زندگی بار بار نہیں ملتی. زندگی بار بار نہیں ملتی. کسی طالب علم نے سال غفلت میں گزار دیا، اس نے جو اس کے اسباق تھے وہ اس نے یاد نہیں کیے، اس میں وہ کمزور رہا، اس کو وقت نہیں دیا، اس کی دلچسپی نہیں ہوئی، گھر والے بھی سمجھاتے رہے سال ضائع ہو جائے گا، سال ضائع ہو جائے گا، اور بالآخر اس کا سال ضائع ہو جاتا ہے، وہ فیل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے پاس موقع ہے، اب اس کے پاس موقع ہے کہ دوبارہ چلو، اب یہ میرا ایک سال ضائع ہو گیا، اب اس کو چوٹ بھی ہوگی کہ واقعی یار گھر والے بھی سمجھاتے تھے، وہ بھی سمجھاتے تھے، موقع بھی تھا، میں نے بس کھیل کود میں وقت ضائع کر دیا، میرا سال برباد ہو گیا. لیکن کوئی بات نہیں، اب میرے پاس موقع ہے، اب میں دلچسپی سے پڑھوں گا، اب کا سال میں ضائع نہیں ہونے دوں گا. ٹھیک ہے نا، اس کے پاس وقت ہے. ایک مرتبہ دکان میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے آدمی کا تو پھر بھی اس کے پاس وقت ہے کہ دوبارہ کوشش کر کے وہ اپنے کاروبار کو اپنی جگہ پر لا سکتا ہے. جو اس نے غلطیاں کی ہے، جو اس نے کاروبار کرنے میں جو اس کے نقصان کا باعث بنی ہے، تو وہ غلطیاں اب نہ کرے اور دوبارہ اس کو یہ بہتر انداز سے یہ کرے، تو اس کے پاس وقت ہے کہ دوبارہ کر سکتا ہے. لیکن میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سانس کی مالا جب ٹوٹ گئی اس کے بعد مہلت نہیں ملے گی. ایک سبحان اللہ کہنے کا بھی وقت اسے نہیں دیا جائے گا. یہ یاد رکھ لیجئے کہ ایک سبحان اللہ کہنے کا بھی اس کو وقت نہیں ملے گا. الحمدللہ پڑھنے کا بھی اس کو وقت نہیں دیا جائے گا. آج دن رات سبحان اللہ کا ورد کر سکتے ہیں، الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں، دینی کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، انفرادی کوشش کر سکتے ہیں، اپنا قرآن درست کر سکتے ہیں، مدنی کورسز کر سکتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کر سکتے ہیں. ابھی کر سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد موقع نہیں ملے گا، موقع نہیں ملے گا، زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. اس وقت کیسی حسرت ہوگی، اس وقت کیسی ندامت ہوگی جس مال کو کمانے کے لیے اس نے پوری زندگی صرف کر دی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا. وہی مال آج چھوٹ رہا ہے اس سے، وہی مکان
آج اس سے چھوٹ رہا ہے، وہی فیکٹری آج اس سے چھوٹ رہی ہے. وہ فیکٹری موت کے وقت اس کے کام نہیں آئی، وہ مال موت کے وقت اس کے کام نہیں آیا، وہ مال اسے موت سے نہیں بچا سکتا، اس کی روح قبض ہونے کو وہ مال روک نہیں سکتا. آج وہی مال اس کے کسی کام میں نہیں آ رہا. سب سے پہلے بندے کو اس کا مال ہی تو چھوڑتا ہے، جب اس کی موت آتی ہے تو اس کا مال چھوڑتا ہے، اور جب اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقربا اس کو چھوڑتے ہیں. اور پھر تیسرا جو قبر میں اس کے ساتھ جاتا ہے وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں، وہ اعمال ہوتے ہیں. اگر یہ نمازی تھا، نماز کا پابند تھا، نماز کی حفاظت کرنے والا تھا، جماعت کا پابند تھا، تو یہ نماز اس کی اندھیری قبر میں روشنی کا باعث بنے گی. یہ مال اس کی روشنی کا باعث نہیں بنے گا قبر میں. یہ فیکٹری، یہ محل، یہ مکان جو بھی اس نے بنایا وہ اس میں آ کر روشنی کا باعث نہیں بنے گا. نماز، ہاں اگر یہ مال اس نے راہ خدا میں خرچ کیا، حلال طریقے سے کمایا، حلال جگہوں پر لگایا، نیکی کے کاموں میں لگایا، تو ٹھیک ہے، یہ اس کی آخرت کی بہتری کا سامان بنے گا. لیکن میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، عموماً ایسا ہوتا بہت کم ہے، ایسا ہوتا بہت کم ہے. تو قبر کی روشنی جو ہے وہ یہ نماز قبر کا چراغ ہوگا. اندھیری قبر میں یہ روشنی نماز کرے گی. تو جس مال کے لیے اس نے نماز قضا کر دی، نماز چھوڑ دی تھی، وہ مال اس کو اس کی جنت، اس کی قبر میں روشنی کا باعث نہیں ہوگا. نماز اس کی قبر میں روشنی کرے گی. میٹھے میٹھے سے نیک اعمال اسے عذاب قبر سے بچائیں گے. دائیں طرف سے عذاب آ رہا ہے، اعمال آ جائیں گے، نماز کہیں آئے گی، کہیں روزہ کہیں آئے گا، کہیں صبر کا ثواب اس کو کام آئے گا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی، نیک اعمال کیجیے، اپنے وقت کی قدر کیجیے، اپنی آخرت کو بہتر کر لیں. غفلت کی نیند سے ہم جاگ جائیں، ہم اٹھ جائیں، اور اپنا وقت فضول ضائع نہ کریں. گناہ، ہمارا وقت فضول نہیں جاتا نا، بات یہ بھی تو ہے. ہمارا وقت گناہوں میں گزر رہا ہے، گناہوں میں. فضول بھی نہیں جانا چاہیے، یہ بھی نقصان ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن ہمارا وقت گناہوں میں گزر رہا ہے. تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. یہ پیارا مشک بار مدنی ماحول ہے. صحبت کا آدمی پر اثر ہوتا ہے، جیسی صحبت اپناتا ہے بندہ ویسا ہوتا چلا جاتا ہے. تو اسلامی بھائیوں کی صحبت اپنائیں، مدنی ماحول اپنائیں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنائیں. اس مدنی ماحول میں جو آتا ہے اس کو کوئی سکھائے نہ سکھائے، اس کی زبان سے سبحان اللہ نکل جاتا ہے. کسی نے بولا نہیں سبحان اللہ پڑھو، وہ آیا بیٹھا، دوسروں کو دیکھا کہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، وہ کہنا شروع ہو جاتا ہے. آتا ہے یہاں تو باہر اس کو بولے بھائی نماز پڑھ لے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز نہیں پڑھے گا، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، کپڑے صحیح نہیں ہے، وہ طرح طرح کے وہ بہانے بنائے گا. لیکن وہ اجتماع میں جب آتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، تو اس کو بولنا نہیں پڑتا بھائی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو. وہ خود نماز کی تیاری کرتا ہے. مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہے، اس کو بولنا نہیں پڑتا بھائی ظہر کے اذان ہو گئے نماز پڑھ لو، نہیں، وہ خود نماز کی تیاری کرتا ہے. یعنی یہ ایسا مدنی ماحول ہے کہ جو اس سے وابستہ ہوتا ہے، اس مدنی ماحول میں رہتا ہے، وہ نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے، وہ اپنی آخرت کو بہتر بنانے میں لگ جاتا ہے. الحمدللہ عز وجل. تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنائیں اور اس مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں. ماشاءاللہ عز وجل. آپ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں دور دور سے اس 3 روزہ مدنی تربیتی اجتماع میں تشریف لائے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ عز و جل ہمارا آنا قبول فرمائے. گونگے بہرے نابینا اور معذور اسلامی بھائیوں کا یہ 3 روزہ اجتماع ہے. عمومی اسلامی بھائی بھی اس میں شامل ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہرگز نہیں چھوڑیں گے. اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریں گے اور مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. زندگی میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 30 دن، عمر بھر ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں پابندی سے سفر کریں گے انشاءاللہ. اس اجتماع کے اختتام پر، کل اس کی آخری نشست ہوگی، اور اس کے اختتام پر 3 دن کے ڈھیروں مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں سفر کریں گے. 1 ماہ کا مدنی قافلہ بھی سفر کرے گا، اور ساتھ ساتھ مدنی کورسز بھی ہوں گے. نابینا اسلامی بھائیوں کا 12 دن مدنی تربیتی کورس ہوگا. اسی طرح ڈیف اسلامی بھائیوں کا، گونگے بہروں کا یہ الگ سے 12 دن مدنی تربیتی کورس ہوگا. اسی طرح عمومی اسلامی بھائی جو بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ان کا قفل مدینہ کورس ہوگا کہ یہ اشاروں کی زبان سیکھیں گے، اور اشاروں کی زبان سیکھ کر ڈھیروں اشارے اس کورس میں سکھائے جاتے ہیں. اور پھر یہ اشاروں کی زبان جو اشارے سکھائے گئے، اسے سیکھ کر جو ہے
گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کے پاس جا کر اشاروں میں ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، سنتیں سکھاتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں، تو یہ کفل مدینہ کورس بھی ہوگا، تو نیت کر لیں کہ جو عموم اسلامی بھائی وہ نیت کریں کہ کفل مدینہ کورس کریں گے، جو ڈیف اسلامی بھائی ہے، گونگے بہرے اسلامی بھائی ہے، وہ نیت کریں کہ 12 دن کا مدنی تربیتی کورس جو ہے وہ کریں گے۔ اسی طرح نابینا اسلامی بھائی بھی نیت کریں کہ ہم 12 دن کا مدنی تربیتی کورس کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔